کشمالہ چپکے سے زید کو کال ملاتی ہے. زید کہتا ہے میری آئرہ سے بات نہیں ہو پا رہی. سب ٹھیک ہے؟ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم آ جاؤ ابھی کے ابھی, تمہیں پاکستان آنا ہوگا, بس تم واپس آؤ ابھی کے ابھی. زید کہتا ہے کیوں پریشان کر رہی ہو, میں آئرہ کی وجہ سے پہلے ہی اتنا پریشان ہوں. کشمالہ کہتی ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ ابھی آئرہ نے کیا کیا ہے, تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے. مبشرہ وہاں آتی ہے اور وہ زید سے کہتی ہے کہ ہاں زید کہاں ہو تم, شاپنگ پہ جانا ہے نا. زید کہتا ہے ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں, کشمالہ کا فون آیا تھا, وہاں کچھ پرابلم ہو گئی ہے, سامان پیک کرو, میں ٹکٹس کروا رہا ہوں. مبشرہ غصے میں آ کر اپنے باپ کو کال کرتی ہے کہ آخر انکل چاہتے کیا ہیں, کیوں ہمارا ٹرپ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جعفر کہتا ہے کیوں. مبشرہ کہتی ہے یہ بات تو آپ آصف انکل ان کی بیٹی سے پوچھے نا, زید کو ایمرجنسی میں واپس بلوایا ہے. جعفر کہتا ہے ابھی ایسا کیا ہو گیا ہے. مبشرہ کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ پتہ لگائیں کہ آصف انکل کشمالہ کے کہنے پر ہمارا یہ ٹرپ خراب کر رہے ہیں. جعفر فون بند کرتا اور نوکر سے کہتے ہیں کہ کشمالہ کو بلائیں ذرا. نوکر جواب دیتے ہیں کہ سر وہ صبح اٹھ کر سر آصف کے گھر جا چکی ہے. جعفر حیران ہوتا ہے کہ اتنی صبح, پھر پوچھتا ہے ریان کدھر ہے, اسے میرے روم میں بلائیے. ریان آتا ہے, پھر جعفر پوچھتا ہے یہ کشمالہ کو اتنی صبح اپنے باپ کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. ریان کہتا ہے تاکہ آصف انکل سے بات کر سکے. پھر جعفر پوچھتا ہے اور یہ کیا چکر ہے, کشمالہ اور آصف نے اتنے جلدی زید کو کیوں واپس بلوایا. ڈونٹ یو نو مبشرہ کتنی ناراض ہے. ریان کہتا ہے ناٹ اگین, آپ کو اس سب میں مبشرہ نظر آ رہی ہے, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے بیٹے ریان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جعفر کہتا ہے بھائی یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. پھر ریان جعفر کو ساری کہانی سنا دیتا ہے. جعفر کہتا ہے اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو. ریان کہتا ہے آپ کو صرف مبشرہ کا خیال ہے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے بیٹے ریان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جعفر اس بات پر ناراض ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر انگلی اٹھائے گا تو انہیں حساب دینا ہوگا, اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا. پہلے اس لڑکی نے میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور اب یہ سب. پھر جعفر آصف کو کال ملاتا ہے کہ آصف یار یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ ہیز ہیپنڈ, آئرہ نے ایسا کیا کیا ہے, یہ زید اور مبشرہ کو اچانک اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا گیا ہے, اور زید کی بیوی نے ریان کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا الزام لگایا ہے. آصف جواب دیتا ہے کہ جعفر اتنا ہائپر ہونے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, میں ہینڈل کر رہا ہوں. جعفر کہتا ہے میں آ کے خود زید سے بات کرتا ہوں, پھر اسے تسلی دیتا ہے کہ میں ہینڈل کر رہا ہوں اور میں تمہیں کل دفتر آ کر اس کا کمپلیٹ اپڈیٹ دے دوں گا, مجھے پتا ہے اس چیز کو کیسے حل کرنا ہے. پھر اگلے سین میں زید اور مبشرہ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. پھر سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کشمالہ زید پر چلاتی ہے کہ تمہاری بیوی نے میرے شوہر پر الزام لگائے, اس کی ہمت کیسے ہوئی. زید کہتا ہے اور یہاں نہیں اپنے گھر گئی ہوئی ہے. اتنے میں آئرہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے مجھے اس گھر میں 3 دن قید رکھا, میرا سیل فون اپنے پاس رکھا. زید یہ والی کہانی سنائی انہوں نے تمہیں, مجھے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, قید کیا ہوا تھا انہوں نے, سیل فون چھینا ہوا تھا, اور یہ اس کے بھائی نے مجھے. مبشرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے تو آصف ٹوک دیتا ہے اور زید حیران کھڑا ہوتا ہے یہ سب سن کر. آصف کہتا ہے بہت بدنام کرتی ہو تم, بس کرو. اب زید میں اس لڑکی کا وکٹم بنتے بنتے تھک گیا ہوں. آئرہ کہتی ہے تھک تو میں گئی ہوں. آصف کہتا ہے تم تھک گئی ہو تم. کشمالہ کہتی ہے میرے شوہر پر الزام لگا دیا. آئرہ پھر سے چلانے لگتی ہے کہ اس جانور کو اپنا شوہر مت کہو. سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر گھبراہٹ میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. پھر آصف زید کو پریشرائز کرتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ لینا ہوگا, اس خاندان میں کون رہے گا. آئرہ بھی کہتی ہے زید مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے. زید کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پلیز, میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں پلیز. آصف کہتا ہے اے لڑکی پہلے فیصلہ آصف خان کرے گا, یا تم اپنی بہن کا مان رکھو گے یا اس لڑکی کے ساتھ چلے جاؤ, لیکن ہمارا تعلق نہیں رہے گا. آئرہ پھر سے زید کو کہتی ہے روتے ہوئے مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے, مجھے تمہاری بات سننی ہے. زید کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا تو. آئرہ کہتی ہے اگر, بس ہو گیا فیصلہ. پھر زید سے ہاتھ چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگتی ہے اور نوکر کو آواز دیتی ہے اجاز میرا فون دو, کدھر ہو تم. پھر زید بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے. تب آصف مبشرہ اور کشمالہ کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا, میں بتا نہیں سکتا, کبھی وقت بے وقت مزدور گھر پر آ جاتے ہیں, کبھی میرے کمرے کی لائٹ کٹ گئی, کبھی کوئی عورت اٹھ کر میرے سے نکاح کا کلیم کرنے لگ جاتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایسے ایک عورت میرے سامنے کھڑی ہو گئی, اس نے کہا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہے. آخر میں نے تنگ آ کر کہا کہ بی بی میری جان چھوڑو, چلی جاؤ یہاں سے. منہ اٹھا کر چلی گئی اور پھر اچانک واپس آ گئی. ریان آیا تو اس نے موقع پاتے ہی شور مچانا شروع کر دیا, اور اس نے موقع پا کر دیکھا کہ یہی وہ موقع ہے اس گھر میں آگ لگا دے. اور جانتے ہو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ لڑکی سائیکوپیتھ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ٹف ٹائم دیا, وہ اپنا سویٹ ریونج لے رہی ہے, بدلہ لے رہی ہے ہم سے, ہم سب سے چن چن کر. اور کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے, میرا یقین نہیں کرے گا, اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتی ہے, اور جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے, اور یہی اس نے کیا اور آج تک کرتی آئی ہے. پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. مبشرہ بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے. دوسری طرف آئرہ رکشے میں بیٹھ کر تمام تلخ باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف زید اپنے کمرے میں جا کر سب ارد گرد کے ماحول کو چیک کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی تمام تعلق باتیں دماغ میں دہرا رہا ہوتا ہے جو آئرہ پر ظلم ہوا ہے. آپ نے مجھے اس گھر میں 3 دن قید میں رکھا, میرا سیل فون اپنے پاس رکھا. زید یہ والی کہانی سنائی انہوں نے, اور اس کے بھائی نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی. پھر زید کے پاؤں میں وہ انگوٹھی آ جاتی ہے. زید پریشان ہو جاتا ہے, پھر نوکر کو فون کرتا ہے کہ میرے کمرے میں آؤ. پھر نوکر سے تفتیش کرتا ہے کہ میرے جانے کے کتنے ٹائم بعد آئرہ یہاں سے گئی. نوکر اجاز کہتا ہے کہ سر مجھے نہیں پتا. زید کہتا ہے جاؤ. پھر ڈرتے ہوئے مبشرہ زید کے پاس آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. زید اسے گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ پوچھتی ہے کہ ایسے کیسے دیکھ رہے ہو, جس پر زید کہتا ہے دیکھ نہیں رہا, ڈھونڈ رہا ہوں بس, اور ڈھونڈ لوں گا. پھر اگلے سین میں ریان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی جم کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اپنے نوکر سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ میرا پروٹین کدھر ہے.
मैं जिम जाने में लेट हो रहा हूँ। इतने में मुबशरा रायान के कमरे में आती है और पूछती है कि सच क्या है, क्या किया तुमने आयरा के साथ। रायान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आयरा वैसे पहली बार होगा। वो क्या कहते हैं, एक सोतन दूसरी सोतन को डिफेंड करने आई है। वैसे सोतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुबशरा कहती है क्या करने आए थे तुम हमारे घर में। रायान कहता है इसे रेस्क्यू करने के लिए आया था। तुम्हारे फादर इन लॉ ने इसे कमरे में बंद किया हुआ था। अपने जैद की मोहब्बत में इसे ये बात मत बता देना। मैं इसके घर गया लेकिन इसने मुझ पर हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया। मुबशरा कहती है मैं इसे भी जानती हूँ और मैं तुम्हें भी जानती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो और वो किस हद तक जा सकती है। एक बात का ख्याल रखना, मेरा रिलेशनशिप सफर नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त कोई भी लूज फॉल्ट अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही अपने रिलेशनशिप को विदड्रॉ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना। रायान कहता है कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। मुबशरा गुस्से में कहती है तुम दुआ करना कि जैद को कोई प्रूफ ना मिले। रायान कहता है मुझ तक पहुंचने से पहले जैद को अपने बाप और अपने बहन दोनों का सामना करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में आयरा को दिखाया जाता है जो अपनी भाभी के पास रो रही होती है। कहती है कि दिल करता है आग लगा दूं सबको, वो मेरा मामला था। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबके सामने मुझे नीचा दिखाया गया और वो लड़का क्या सोचता होगा, मेरी तो वाकई कोई इज्जत नहीं है। आसिफ साहब ने मुझे जानवर के सामने इस तरह से फेंक दिया कि जो चाहे वो मेरे साथ कर ले। भाभी मेरा सब कुछ चला गया, मेरा भाई गया, मेरी नौकरी गई, मेरी इज्जत, मेरा एतबार, सब कुछ खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। भाभी कहती है कैसी बातें कर रही हो तुम। आयरा कहती है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं भाभी, बस बहुत हो गया। आपके कहने पे मैं इस घर गई थी। आपने कहा था ना जाओ अपने छोर से बात करो, इसे समझाओ वो समझेगा। इसने मेरी बात नहीं सुनी। भाभी को गले लगाकर रो रही होती है कि अचानक बाहर डोर बेल बजती है। आयरा कहती है नहीं जाएंगे, मत खोलना दरवाजा। भाभी कहती है कोई और भी तो हो सकता है। आयरा कहती है नहीं, ये वही है। इस शिद्दत से, इस बदतमीजी से इस वक्त वही बेल बजा रहा है। आप नहीं जाएंगी, अगर आप गई तो मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी कहती है कि क्या बातें करे जा रही हो, नहीं खुलने जा रही। दरवाजा बजाने के बाद, मोबाइल कॉल्स करने के बाद जैद वापस चला जाता है और सब बातें याद करने लगता है। जब बार बार आयरा के बारे में पूछता है तो आसिफ कहता है कि आयरा तो अपने घर चली गई है और मुझे नहीं मालूम क्यों। फिर मुबशरा जैद के पास आती है और कहती है कि तुम कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो मुझसे। जैद कहता है शेयर नहीं करना, मसले का हल निकालना है मुझे, सच जानना है, सच बता सकती हो तो बताओ, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मुबशरा कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैद कहता है तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम सबने मिलकर मेरे गिर्द एक अजीब किस्म की दुनिया बनाई हुई है। मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। इससे निकलना है मुझे। फिर मुबशरा कहती है अगर ऐसा है तो तुम कह सकते हो मुझे, बता सकते हो मुझे आयरा के हवाले से। जैद कहता है मुझे अभी हर शख्स मशकूक लग रहा है। कितनी अजीब बात है, मैं अपनों को अपनों में तलाश कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में जैद फिर से सब नौकरों को इकट्ठा करता है और उनसे सवालात करता है कि पास्ट में 3 दिन पहले जब मैं यहाँ नहीं था तब आयरा कहाँ थी। एक कहता है सर वो तो छुट्टियों पे था। बाकी भी मना कर देते हैं कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। फिर मुबशरा सुबह को नौकर से कहती है कि जैद सर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ। इतने में जैद सीढ़ियों से नीचे आता है तो मुबशरा कहती है चलो आओ जैद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मीटिंग पे जाना है। जैद कहता है तुम करो, तुम्हें कुछ काम नहीं, मैं मीटिंग्स ऑफिस सब कैंसिल करता हूँ। मुबशरा पूछती है कब तक। जैद कहता है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि यहाँ पे आयरा के साथ क्या हुआ था तब तक। फिर अगले सीन में जैद को दिखाया जाता है जो अपने घर के सीसीटीवी कैमरास चेक करता है जिसमें कुछ मिसिंग होता है। वो जावेद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कुछ डेटा मिसिंग है। एक्चुअली वही सब कुछ मिसिंग है जो मैं देखना चाहता हूँ। ये मेरे कैमरास में मेन फंक्शन क्लियर है, आपकी जिम्मेदारी, आप ध्यान से काम नहीं करते। फिर जावेद बताता है कि सर आसिफ साहब के ऑर्डर्स हैं। आसिफ साहब की मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। मेरे वालिद कैंसर के पेशेंट हैं, इनका महंगा ट्रीटमेंट था। जैद कहता है अंडरस्टैंड, और इसका मतलब ये है कि इनके सारे जायज नाजायज काम आप करें, सच को झूठ और झूठ को सच करें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी भी रहे और तुम्हारे वालिद का इलाज चलता रहे तो कैमरा को रिकवरी दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जावेद डर जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।